بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل اے اہل کتاب کیوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کرتے ہو اور اس چیز جو نازل کی گئی ہے تورات اور انجیل اس کے بعد افلا تعقلون کیوں عقل نہیں رکھتے ہو ہاں انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم سنو تم کیوں ایسی بات پر جھگڑا کرتے ہو جس کا علم تم کو نہیں ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں اور تم نہیں جانتے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی نصرانی لیکن وہ ایک پکے سچے حق پرست مسلمان ہیں وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اتباع کرنے والے وہذا النبی اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن ایمان والے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کا دوست ہے اس کا ولی ہے بھائی اور بزرگوں اللہ کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے سننے سمجھنے کے لیے بھی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ یہود و نصارہ ہمیشہ سے اسلام کا مخالف اور دشمن رہا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی دشمنی بہت سخت دشمنی تھی اور خفیہ بھی اعلانیہ بھی دونوں طرح کی
اور یہ کسی آج کے مولوی کا فتویٰ یا کسی دانشور کا یہ کہنا نہیں، بلکہ اللہ خود اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ یہ لوگ دشمن ہیں تمہارے، یہ دشمن ہے اسلام کے، یہ دشمن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے تو وہ لوگ بحث و مباحثہ خوب کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس واقعے سے اندازہ ہوا کہ نبی کو اتنا مجبور لوگ کر دیے تھے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور حضرت حسنین کو، حضرت علی اور فاطمہ کو میدان میں لے کر کے آنا پڑا اور مباہلہ کرنا پڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دشمنی کتنی سخت تھی اور وہ اسلام سے کتنا بیزار تھی، اسلام سے ان کے کتنا حسد تھا۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے ذکر فرمایا یہ تمہارے مال و دولت، تمہاری تعلیم اور تمہاری کسی بھی چیز سے ان کو حسد نہیں، حسد صرف ان کو ہے اسلام سے حسد ہے، کفار کا حسد اسلام سے ہے۔ لہذا ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم مسئلہ جو انہی یہود اور نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے متعلق ہے اس کا یہاں ایک ذکر فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ایک لمبا سلسلہ اور نبیوں کا آنا ایک لمبی فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے متعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، ہارون، موسیٰ اور یہ پوری ترتیب نبیوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بڑا سلسلہ نبیوں کا، ہزاروں کی تعداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، جو آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رکا۔ ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا قصہ اور واقعات اور حالات بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ان سے صرف ایک پیغمبر آئے اور وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے بلند، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ تو ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک پیغمبر یعنی ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ یہ مکہ میں تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ میں 3 قومیں آباد تھیں، 3 قومیں، ان میں سے مدینے میں تو زیادہ یہود و نصارہ اور مکہ میں کافر حضرات کفار و مشرکین تھے۔ لہذا مسئلہ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، عیسائیوں سے کہا جاتا تھا کہ آخری نبی آ چکے ہیں اب ان پر ایمان لاؤ، جیسا کہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد محمد ہوگا، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ 28ویں جز میں سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس بشارت کو ذکر فرمایا ہے۔ تو جب ان دونوں کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ آخری نبی آ گئے ہیں اور تمہاری شریعت، توریت اور انجیل یہ سب اب منسوخ ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں میں نہ عیسائی ہوں، نہ ہم یہودی ہیں، نہ موسیٰ کو مانیں گے نہ عیسیٰ کو مانیں گے، ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں قومیں مشرک بن چکی تھی، اس معنی کر کے حضرت عیسیٰ کو عیسائی لوگ بیٹا کہتے تھے جو شرک، اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دیتے تھے، یہ بھی ایک شرک، تو مشرکوں میں چلے گئے۔ دوسری بات یہ لوگ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ لوگ بھی کافر۔ اب بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے یہ لوگ بحث کرتے تھے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو اسی آل ابراہیم میں سے ہیں، جب آل ابراہیم میں سے ہیں اور آپ بھی آل ابراہیم میں ہیں تو پھر الگ سے ہم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ بھی آل ابراہیم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، انہی کی اولاد میں سے ہم بھی ہیں، تو گویا کہ ایک ہی ہیں، الگ سے اب آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہٹ دھرمی نہیں لاتے تھے وہ لوگ، بلکہ اس کے بجائے بہت ہی شدت سے مخالفت کرتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے میں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے میں سے ہے۔ یہ دو مسئلہ بہت ایک بحث و مباحثے اور مناظرے کی کیفیت، اور اسلام میں اس کا بہت چرچا ہوا اس وقت میں۔ ایک طرف مسلمان یعنی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے میں سے، یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ ہمارے میں سے، اور بحث کرتے تھے خوب، اس میں بڑی بڑی باتیں کہا کرتے تھے۔ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کے بجائے خود اللہ رب العالمین نے دیا، جس کو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارا، توریت اور انجیل کے ماننے والوں، تم کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابت میں اور ان کے متعلق تم جھگڑا بحث تکرار کرتے ہو؟ تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے صحیح، بلکہ یہ تم ضدہ ضدی کی بات کر رہے ہو، دشمنی کی بات کر رہے ہو۔ لہذا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تم اپنے آپ کو قرار دیتے ہو تو وہ تو توحید پرست تھے۔ کیا تھے وہ؟ توحید پرست تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے، وہ تو بتوں کو ہٹانے والے تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ تو خالص مخلص توحید پرست مسلمان تھے۔ لہذا اگر تم ہے تو پھر انہی کی طرح ہو جاؤ، جس طرح وہ مخلص مسلمان، وہ شرک کا عمل نہیں کرتے تھے، اسی طرح تم بھی کرو تب جانے، لیکن تم تو مانتے نہیں ہو۔ لہذا توریت اور انجیل قرآن کریم سے پہلے ہی آنے والی کتاب ہے، اور اس میں بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، تو اس معنی کر کے تم سب کو تو ایمان لانا چاہیے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اور صراحتاً قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کو تردید فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے اور عیسائی نصرانی بھی نہیں ہے۔ کون فتویٰ دے دیا؟ اللہ نے فتویٰ دیا، اب کوئی شک نہیں، اور نام لے کر کے فرمایا یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں۔ آگے اللہ نے ایک اور کہیں کو کھینچتان کر دے کہ یہ مشرکوں میں سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلیے یہودی نہیں، نصرانی نہیں، تو کفار و مشرکین کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارے میں سے ہیں مشرک، تو اللہ نے ان کا بھی نام لیا، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں بھی سی نہیں ہے، بل پھر ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے بہت لمبا خاندان چلا ہے نبیوں کا، پیغمبروں کا، تو اللہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے متعلق تم جھگڑا کرتے ہو، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے مشرکو، تو یہ نہ تمہارے میں سے ہیں، یہودی بھی نہیں، یہ نصرانی عیسائی بھی نہیں، یہ مشرک بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، یہ بالکل پکے سچے حق پرست مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ نے ان کے مسلمان ہونے کا اعلان فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، قرآن کریم میں ذکر فرمایا، نام لے کر کے فرمایا۔ لہذا اس جھگڑے کا فیصلہ تو ایک تو اللہ نے دنیا ہی میں کر دیا، کیا کر دیا کہ یہ نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، اور نہ یہ مشرک ہیں۔ تین مذہب ہیں اسلام کے مقابلے میں جو آج برسر پیکار ہیں اسلام کے خلاف۔ کتنے مذہب؟ تین، یہودی، عیسائی اور کافر مشرک، یہ تین ہی مقابلے میں، باقی تو چھوٹے موٹے آگ پرست، جوا پرست، یہ پرست وہ پرست، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بالکل ہٹے کٹے گمراہی اور ضلالت پر ہیں باقی دوسرے لوگ۔ لیکن تین مذہبوں کا ذکر قرآن میں خاص کر کے اسلام کے مقابلے میں کیا گیا ہے، ایک یہودیت، ایک نصرانیت، اور ایک یہ مشرکین کا، اور یہ تینوں اس وقت میں دشمن اسلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ مکمل طور سے اسلام کی مخالفت میں ہیں۔
بہت سخت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں مسلمانوں کے نسل کو ختم کرنے کے لیے یہ پورے کے پورے مل جائیں گے، اور یہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دے دے کر کے بلائیں گے اور پھر یہ پوری تیاری کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں آپ کی امت میں لوگ نہیں ہوں گے اس کے مقابلہ کرنے والے لوگ؟ کیا تعداد کم ہوگی کیا؟ آپ نے فرمایا بہت تعداد ہوگی، نہ دولت کی کمی ہوگی، نہ تعداد کی کمی ہوگی، نہ افراد کی کمی ہوگی، لیکن ان کے اندر میں وہ طاقت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں تنکے بہ جاتے ہیں، ایسے مسلمان بہ جائیں گے۔ آج یہی ہے وہ دو چیزیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پھر ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے لیے دو چیزیں ہو جائے گی مسلمان، ایک ان کے دل میں دنیا کی محبت اور ایک ان کے دل میں موت کا ڈر۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے یہ بزدل ہو جائیں گے، ان کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان کے مقابلے میں وہ نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے آج غور کر لیجئے، دیکھیے، پڑھیے، اور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حالات ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہر ایک قوم بلا رہے، آؤ مل کر کے ماریں گے، آؤ مل کر کے ماریں گے۔ لہذا کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ تین قومیں اس وقت میں ملی ہوئی ہے جو باطل ہے اسلام کے مقابلے میں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ باطل سب متحد ہو گئے ہیں، ہم لوگ متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے مقابلے میں باطل کی طاقتیں اور باطل حکمراں سب ایک ہو گئے ہیں مسلمان۔ ارے ہوں گے، وہ ان کا کام ہے یہی، اور آج نہیں تو بہت پہلے سے ہے یہ۔ وہ حق کے مقابلے میں جمع نہیں ہوں گے تو کس کے مقابلے میں جمع ہوں گے؟ حق کو مٹانے کے لیے باطل نہیں آئے گا تو پھر اور کون آئے گا؟ حق کے مٹانے کے لیے اگر باطل لوگ متحد نہیں ہوں گے تو پھر کون لوگ ہوں گے؟ اس لیے ان کا متحد ہونا یقینی ہے، ان کا ایک ساتھ جمع ہو کر کے اسلام کے خلاف اور اسلام والوں کے خلاف ہونا بالکل طے ہے، اور وہ ہو کر کے رہے گا۔ لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ کی بھی ایک قدرت اور اس کی شان ہے، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ پر ان تینوں قوموں کے سلسلے میں اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو باخبر کر دیا۔ ان سے ہوشیار رہنا، کیا ہونا؟ ان سے ہوشیار رہنا، یہ قرآن کا اعلان۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو یہودی اور عیسائی سے بالکل رازدارانہ دوستی ہرگز نہیں کرنا، یہ تیرا دشمن ہے۔ پیدا کرنے والا مالک کہہ رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھی اور ہم کو بھی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کا مزاج کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی فطرت کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب کو کہے گا کہ مولوی صاحب یہ بات تو بڑی عجیب ہے اور یہ بہت ہی آج کے ماحول میں ماحول خراب کرنے والی بات ہے۔ ارے بھائی جب اللہ قرآن میں ہوشیار کر دیا ہے تو اب ہم اور آپ اور آج کا پڑھا لکھا کتنا بڑا انسان اگر آ کر کے کہہ دے نہیں بھائی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، ان سے دوستی کرو، ان سے بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا، لیکن ایک طرف زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہم سب کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے تیرے لیے یہ نفع نہیں بلکہ یہ نقصان ہے، تو کس کی بات سچی ہوگی؟ ساری دنیا مل کر کے خنزیر کو حلال کر دے اور خنزیر کے بارے میں فوائد بتا دے، ڈاکٹر آ جائیں، سائنسداں آ جائیں، سب آ جائیں، اس کے کھانے میں یہ فائدہ ہے، ان کے کھانے میں یہ بیماری چلی جاتی ہے، اس سے یہ فائدے ہیں، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ اگر ایک مسلمان ہے تو کسی حال میں اس کو حلال نہیں سمجھے گا۔ کتوں کو کتنے فوائد بتا دیے جائیں کہ اس میں اتنے فائدے ہیں، اس میں یہ ہیں، فلاں 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 فلاں، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہوگا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے پوری دنیا مل کر کے وہ حلال سمجھ کر کے کھا لے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ان تین قوموں کی دوستی کے سلسلے میں، تعلقات کے سلسلے میں، رازدارانہ سلسلے میں ان کو ان کا رنگ اپنے اوپر ڈال لینے میں منع کیا اللہ تعالیٰ۔
خبردار یہودیوں کو اپنا خاص دوست مت سمجھو، یہ تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا۔ عیسائیوں کو مت سمجھو، نصرانیوں کو مت سمجھو، یہ تمہارا فائدہ پہنچائے گا تجھے اور تجھے نفع دے گا، نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، آگے مشرکوں کے بارے میں بھی اللہ نے صاف دو ٹوک فیصلہ فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کافروں سے بھی اپنا تعلق بہت ہی گہرا مت بنانا۔ ہاں دنیاوی معاملات میں لینا دینا، کھانا پینا، تجارت کر لو، یہ تو ہے اخلاقی چیز ہے، لیکن تم ان کا رنگ اپنے اوپر نہیں ڈال لو اور ان کو اپنا نفع بخش مت کبھی سمجھو، یہ تمہارا کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، تمہارے خلاف یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، آنکھوں سے دیکھ لیجئے، سب ایک ہو گئے ہیں۔ اس ملک کا کہتا تیرے ساتھ میں ہوں، تم کو جتنا برسانا ہے، مارنا ہے، مسلمان کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بیواؤں کر دو، سب کر دو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور مسلم حکمراں ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں، ابھی قراردادیں وہ پاس کر رہے ہیں، تب تک کہ بستیاں اجڑ گئی ہیں، تب تک کہ لاکھوں بچے شہید ہو گئے ہیں، اتنے عورتوں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بے یار و مددگار بے گور و کفن کے دفن ہو گئے ہیں، اور ابھی تک کہ جو اس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ملک والا بڑا ہمدرد ہے اور اچھا ہے، ابھی وہ بیٹھ کر کے ٹی وی پر میں قرارداد پاس کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کے اندر وہن یعنی موت کا ڈر اتنا ہوگا کہ یہ حق بات بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ تین قومیں اس وقت میں اس کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، محمد الرسول اللہ سے دشمنی کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی امت کے ساتھ ضرور دشمنی کریں گے۔ آپ کتنا ان کو ہم نوا بنا لیجئے، کتنا ان کو دودھ اور شہد پلا لیجئے، لیکن یہ رہیں گے ہمیشہ، ان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا۔ واقعہ لطیفے کے طور پر میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے سنایا کرتا ہوں کہ تین دوست ہیں نا، ایک یہودی دوست اور ایک نصرانی دوست عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں مل کر کے جہاں جانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ایک رنگ، کپڑے، سب۔ دنیا دیکھتی تھی واہ کیا ان کی دوستی ہے، بہت اچھی دوستی ہے، ایک شکل، ایک رنگ، ایک روپ، ہر دکھ درد میں سب تینوں ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ سفر ہوا ان تینوں کا، سفر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دوست کو آزمانا ہے تو سفر کرو اس کے ساتھ میں، پتہ چل جائے گا۔ دوست کو آزمانا ہے تو بیماری میں اس کو دیکھو کہ یہ تمہارا ساتھ کتنا دیا ہے، سفر میں دیکھو یہ تمہیں کبھی کچھ دیر لے کر کے دیکھو، وقت پر لیتا ہے، وقت پر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یہ تین ہی علامت، باقی کچھ بھی نہیں بننا، یہ تین چیزیں دیکھو۔ یہ تینوں کا سفر ہوا، سفر میں کھانے کی ضرورت پڑی، کھانا نہیں، ایک ایسی بستی میں ان کو رکنا پڑا جہاں پر کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہذا بستی والوں نے دیکھا تین بڑے اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی آپس میں ملے ہوئے لوگ ہیں، بڑی ان کی گہری دوستی ہے اور اچھے لوگ ہیں، تو گاؤں میں سے کسی نے ایک پیالہ کھیر لا کر کے پیش کیا ان کو کہ بھائی اتنا ہی میرے پاس ہے، مل جل کر کے تینوں کھا لینا، پھر کل دیکھیں گے، رات تو گزار لو تم لوگ۔ ایک پیالہ کھیر آئی، کتنے؟ تین ہے، کہا کہ ایک پیالہ اور تین کھانے والا، کم سے کم ایک کو تو ہٹاؤ، ہم لوگ دو مل کر کے کھا لیں گے، کیا کریں گے؟ آگے کیسے ہٹاؤ گے؟ اگر یہ کہہ دو کہ تم کو نہیں کھلائیں گے دوستی ختم ہو جائے گی، چپے ہم لوگ کھا لو گے تب بھی دوستی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی تدبیر کرو۔ آگے ہاں تدبیر یہ ہے کہ کہو آپس میں کہ سو جائیں تینوں آدمی، جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا وہی کھیر کھائے گا، کیا ہوگا؟ وہ پورا، ہم بھی سہ لیں گے، صبر کر لیں گے، جو اچھا خواب دیکھے گا۔ لطیفہ ہے لیکن اس میں عبرت ہے، آپ کہیں گے قرآن سے ثابت کیجئے، تو نہیں، لطیفہ ہے، عبرت ہے۔ تینوں سو گئے، ایک گھنٹہ کے بعد میں اٹھے، کہا کہ اٹھو بھائی اپنا اپنا خواب بیان کرو، بھوک تو لگی ہے، کھیر کا پیالہ رکھا ہوا، جلدی کھا لیں گے۔ تو کہا کہ پہلے آپ اپنا خواب بتاؤ۔ تو عیسائی بھائی نے بتایا کہ میں نے تو خواب بڑا عجیب غریب آج پہلی بار دیکھا
کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سیدھے مجھے پکڑ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے آسمان میں ملاقات کے لیے لے گئے، اور میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کر کے آیا ہوں۔ میرا خواب بہت اچھا۔ یہودی بھائی آپ بتلائیے آپ کا خواب کیا ہے؟ کہا کہ میرا بھی خواب اسی طرح ملتا جلتا ہے، یہ بناوٹی دونوں کر رہے ہیں کہ میرے پاس بھی حضرت جبریل آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوہ طور پر لے گئے اور وہاں سے ہم کلامی ہوئی میری، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ملاقات کی۔ پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں، میرے بڑے وہ ہیں، تو گویا کہ میرا بھی خواب اچھا اور میرا بھی خواب اچھا۔ یہ لوگ سوچے بیچارہ یہ غریب مسلمان ان پڑھ، کچھ اس کو تو آتا جاتا نہیں، خواب ہماری چالاکی تدبیری سے کچھ ان کو واقف نہیں، اور کیا بتائے گا، زیادہ زیادہ کہے گا کہ ہاں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک اچھا شادی کر لیا ہے، ہم نے ایک خواب دیکھا کہ روپیہ گن لیا ہے، اور کیا دیکھے گا، اس کو تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں۔ کہا کہ مسلمان بھائی آپ بتاؤ آپ کیا خواب دیکھیں؟ کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا، میرا خواب بڑی عجیب و غریب۔ کہا کہ کیا بھائی؟ کہا کہ میرے پاس بھی حضرت جبریل آئے تھے اور مجھے اٹھائے اور اٹھا کر کے پیالہ میرے سامنے کھیر کا رکھے اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پورا کا پورا کھا جاؤ۔ اس لیے میں تو حضرت جبریل کے کہنے پر اور اللہ کے حکم ماننے پر پورا پیالہ کھا گیا میں نے۔ اب منہ دیکھتے رہی یہ کیا ہو گیا یار، میرا خواب ابھی ایسا اور ویسا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ ایسا ہوا کیا؟ ہاں ایسا ہی ہوا۔ اب میں نے آپ کا خیال کیا لیکن اب جبریل کہہ رہے ہیں پورا کھاؤ، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم کیسے میں توڑ سکتا تھا، اس لیے پورا کھا گیا۔ کہا کہ یار تو کیسا دوست ہے، کم سے کم بازو میں میں تھا تو اٹھا لیے ہوتے۔ کہا کہ رے بھائی تم کو ڈھونڈا تو تم دوسرے آسمان پر تھا، حضرت عیسیٰ سے ملنے چلا گیا تھا، اس ساتھی کو دیکھا تو یہ کوہ طور پر چلے گئے تھے تو کوئی تو تھے نہیں، تو میں آرام سے پورا کھا لیا۔ اب کچھ دیکھنا چاٹ پوچھ لو، پیالہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حال ہے، ایک لطیفہ ہے، لیکن یہ بتلانا ہے میرے بھائی بزرگوں، آپ ان سے کتنی گہری دوستی کر لیں، موقع ملے گا تو وہ نقصان پہنچائے گا۔ آج پہنچا رہے ہیں، زمین دیے وہ لوگ، کون دیے؟ جگہ دیے ہیں وہ لوگ، ٹھکانہ دیے وہ لوگ، ان کو سب کچھ سہولتیں دی گئی ہیں، آج انہی کو مار رہے ہیں، انہی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ دوستی کیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم دی ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، آپ کا اخلاق کریمہ ہے، بے گھروں کو گھر دو، بساؤ، لوگوں کو ساتھ دو، ان کو کھانا پینا دو، یہ تو اللہ کے رسول کی ہے۔ لہذا اگر ہمارے مسلمان بھائی وہاں کے لوگوں نے اگر ان کو ٹھکانہ دیا، کھانا دیا، رہنے کے لیے ایک چھت دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان پر ظلم کرو۔ لہذا انسانیت کے خلاف ہے۔ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے کے یہودیوں کو اتنا خیال رکھے ہیں کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے، تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے اور ایک یہودی پہنچا تھا نا نبی کی خدمت میں، اور آ کر کے کہا تھا کہ میں آپ کا مہمان ہوں آج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میرا مہمان ہو، چلو کوئی بات نہیں، کھلائیں گے جو کچھ ہے۔ آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی پلایا، سب کچھ کیا، یہودی ہے، آپ نے سب کچھ کیا اس کے ساتھ، اور آپ نے اس کے ساتھ ایک مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ کھانا ہونا سے فارغ ہوا، کہا کہ تھک گیا ہوں، سونے کے لیے بھی آپ ہی میرا انتظام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر ان کو دے دیا، سو جاؤ میرے بستر پر، ایک دن بستر پر سویا۔ اس نے کہا کہ یہ عجیب پیغمبر ہے، کھانا بھی کھلا دیا، پانی بھی پلا دیا، سب کچھ کر دیا، بستر مانگا بستر بھی دے دیا، اپنا بستر دیا، الگ سے نہیں دیا کوئی۔ یہ تو بڑی عجیب نبی ہے، اخلاق ان کے بڑی اونچے ہیں، اور یہی لگ رہا ہے کہ آخری نبی اور سچے نبی ہیں۔ لیکن کھانا کھلانا، بستر دینا، رات میں ٹھکانہ دے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو عام آدمی بھی کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے کام میں کرتا ہوں۔ لہذا بستر پر اس نے پیشاب کر دیا، نجاستیں پھیلا دی، ادھر ادھر پورا گندگی پھیلائی اس نے۔
پھیلانے کے بعد میں اب اس سے ڈر ہوا کہ اگر ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اخلاق کی بلندی کی بنیاد پر میں اگر ہم کو کچھ بھی نہیں بولیں گے، لیکن عمر کا نام سنا ہوں اگر ان کو معلوم ہو گیا تو بچنے نہیں دے گا۔ اس لیے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، لہذا اس نے کہا کہ ایک ہی شکل ہے، اب نکلو یہاں سے، اور رات ہی میں وہ نکل گیا۔ کچھ دور گیا تھا، ابھی نکلا تھا، لیکن تلوار اپنی چھوڑ کر کے گیا تھا، لہذا یاد آئی کہ نہیں تلوار تو ہماری وہیں چھوٹ گئی ہے، ابھی کوئی اٹھا نہیں ہوگا، جگہ نہیں ہوگا، چپکے سے تلوار لے کر کے آؤں۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو دیکھا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر اپنے ہاتھ سے اس کی ناپاک کی ہوئی بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ کیا یہودیوں کے ساتھ ہمارے نبی نے اچھا معاملہ کیا۔ آج یہ جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ تو گویا کہ ایک ظلم ہے، ایک ظلم کا انتہا ہے۔ انسانیت ہے ہی کہاں ہے، ہمدردی ہے ہی کہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا تو وہ بالکل گھبرے ہو گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر تو بعد میں پاک کیجئے گا، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مجھے پہلے اب پاک کر دیجئے، میں یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میرے بھائی بزرگ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آج وہی سلوک کا بدلہ دے رہے ہیں لوگ، آج اسی احسان کا بدلہ دے رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے۔ لہذا ان کا مذہب، ان کا تعلق، ان کا اخلاقی حالات کو اللہ نے خود یہاں ذکر فرمایا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں، ایسے موقع پر، ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اور گلے لگ جانا ہے، ان کا کلچر سوسائٹی لے آنا ہے اپنے گھر میں، ان کی تہذیب کو اپنا لینا ہے۔ یہی تو ہے نا، یہی تو کر رہے ہیں مسلمان، جو دکھا رہا ہے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ان کا کھانا ہم کو پسند ہے، ان کا جینا ہم کو پسند ہے، ان کا رہنا ہم کو پسند ہے، ان کی ترتیب ہم کو پسند ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند ہے۔ اور ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ بس دعا کر دیں گے تو سارا مسئلہ، ارے ہماری دعا قبول ہوتی کہاں ہے؟ اتنا پاور کہاں ہے؟ جو مسلمان اس وقت میں اس حال میں زندگی گزار رہا ہو میرے بھائی بزرگوں، کس حال میں بتاؤں؟ کتنا بڑا محلہ ہے یہ؟ کتنی آبادی ہوگی؟ 6000، ماشاء اللہ 6000 گھروں کے سروے کر لیجیے کہ مسجد کوثر میں فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، سے پوچھ لیجئے جا کر کے، نوجوانوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، عورتوں سے، مردوں سے، بتائیں گے سب لوگ۔ پھر آپ سروے کر لیجئے جا کر کے ان گھروں سے کہ تیرے محلے کی مسجد میں فجر کی جماعت کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے۔ قسم خدا کی 10% نے 5% کو بتائیں گے، باقی کوئی نہیں کہیں گے مجھے معلوم نہیں کب ہوتی، اذان کب ہوتی فجر کی مجھے پتا نہیں کب ہوتی ہے۔ آپ سے میں حج کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے کلمہ طیبہ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ یہ سروے نہیں کیجیے آپ کو سورہ یاسین یاد ہے یا نہیں یاد ہے، سورہ کہف یاد ہے یا نہیں یاد ہے، قرآن یاد ہے یا نہیں ہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، آپ لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے ہیں، آپ مکہ مدینہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، آپ کچھ بھی مت پوچھئے، صرف ایک معمولی چیز آج کے مسلمانوں سے اپنے محلے میں مرد عورتوں سے پوچھ لیجئے کہ تیرے محلے کی مسجد میں فجر کی اذان مؤذن کتنے بجے دیتا ہے اور امام صاحب جماعت کتنے بجے کھڑی کرتے ہیں؟ سروے کر لیجئے، دیکھیے کتنا جواب ہاں میں آئے گا، کتنا جواب نہ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا ہم کس کھڑے ہیں اور کہاں کا مسلمان ہے، اور ہمارے پاس میں کتنا ایمان ہے اور کتنا شریعت ہے اور کتنا ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون ہیں ہم۔ اور آگے جمعہ میں مسجد تو ماشاءاللہ کیا ہوتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے، پوری مسجد اوپر نیچے، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں ہماری مسجد میں جمعہ میں فل، واہ، اوپر بھی نیچے بھی یہاں بھی وہاں بھی۔ اگر اللہ کی وحی آیا کرتی یا شریعت کا کوئی فتویٰ بھی آ جائے، علماء کرام کی طرف سے کوئی فتویٰ جاری کر دیا جائے کہ جمعہ کی نماز وہی شخص پڑھے گا جو جماعت سے فجر کی نماز پڑھا ہو، کتنے چھٹیں گے؟ چھٹیں گے نہیں چھٹیں گے؟ 3 صف کھڑے ہوں گے امام صاحب کے ساتھ،
ساتھ میں جمعہ میں، اس لیے جماعت سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ چلیے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جمعہ کی نماز وہی مسلمان مرد پڑھے گا جو فجر کی نماز پڑھا ہو، تو 2 صف اور پڑھے گا، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، لہذا گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جمعہ کی نماز وہی جوان بوڑھا مرد پڑھے گا جو فجر کی نماز پڑھ کر کے آیا ہو، تو مسجد خالی ہو جائے گی، صرف ظہر کی طرح 2-3 صف امام کے پیچھے جمعہ میں کھڑے ہوں گے۔ تبھی تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا مسلمان ہے، جس دن یہ فجر کے مسلمان ہو جائیں گے تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آج مسجدیں جمعہ کے لیے بنی ہوئی ہیں، یہ مسجدیں 5 وقت کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے، لہذا ہم چھٹ جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چلو تو یہاں نہیں چھٹو گے، یہاں شرابی بھی پہلے صف میں حصہ لے سکتا ہے، یہاں زانی بھی بیٹھ سکتا ہے امام کے پیچھے، یہاں چور بھی بیٹھ سکتا ہے، سود خور بھی بیٹھ سکتا ہے، قاتل بھی بیٹھ سکتا ہے، دھوکہ دینے والا بھی بیٹھ سکتا ہے، اس مسجد میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن ایک وقت آئے گا جہاں اللہ فرما رہا ہے میں چھاٹ چھاٹ کر کے کلیئر کر دوں گا۔ اس لیے شرائط اگر لگا دیے جائیں میرے بھائیو بزرگوں، تو آج ہم لوگ مسلمان نظر ہی نہیں آئیں گے، آج ہم لوگوں کے پاس میں ایمان اور اسلام دکھائی نہیں دے گا۔ اور آج ہی کی نہیں بات ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اکابر و اسلاف بزرگان دین نے کبھی اپنی زندگی اور حیات اور موت کے لیے کچھ شرطیں اگر کسی کے وقت میں لگا دیے تو اچھے اچھے لوگ نکل گئے، علماء نکل گئے، دیندار نکل گئے۔ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جن کے قبر دلی میں بہرولی میں ہے، بڑے وقت کے ولی تھے، تو بہت مشہور ہے، یعنی کہ جو جنازے میں صرف شرط لگا دیے تھے تو کوئی بھی نہیں آیا ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے، کوئی نہیں آیا، لاکھوں کا مجمع مسلمانوں کا پڑا ہوا ہے لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ شرط کیا؟ معمولی چیز شرط تھی کہ جو عصر کی سنت نہیں چھوڑا ہو وہ جنازہ نماز پڑھائے گا، جو تہجد جس کی کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی وہ نماز جنازہ پڑھائے گا، جو آدمی کبھی جان بوجھ کر کے عورتوں کو دیکھا نہیں ہوگا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اگر یہ 3 شرطیں اگر ہے تب تو آ کے پڑھا دینا، نہیں تو یوں ہی دفن کر دینا، میں اللہ کو جا کے کہہ دوں گا تیری زمین پر تیرے بندوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ آج اگر یہ خوبیاں لگا دیا جائے تو اچھے اچھے مدرسے کے محتمیم اور شیخ الحدیث پیر صاحب پیچھے ہو جائیں گے، ہم سب کسی شمار میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ معمولی سی چیز ہے جس کو آج ہم لوگ انکار کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ نماز چھوڑ کر کے جمعہ پڑھتے ہیں، فجر چھوڑ کر کے جمعہ پڑھتے ہیں، درود پڑھے بغیر جمعہ پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا مسلمان۔ یہ پریشانی وہاں کے لیے ہے، فلسطین کے غریب مسلمانوں کے لیے، ہم تو ماشاء اللہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے جب تک کہ پابند نہیں شریعت کے ہوں گے اس وقت تک کہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی۔ لہذا اس شرط پر کوئی بھی نہیں آیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، لاکھوں کا مجمع ان کے جنازے میں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ بہت دیر ہو گئی، اب جنازہ اٹھانے کی باری آ گئی اور اعلان ہوا اب کوئی بھی نہیں آیا تو بغیر جنازہ پڑھائے ان کو دفن کر دیا جائے۔ ایک بیچ سے مجمع سے چیرتا پھاڑتا ایک ناٹے قد کا شخص، وقت کا ولی نکل کر کے آتا ہے، کفن چہرے سے ہٹاتا ہے، بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے ارے وقت کا ولی تو نے میرے راز کو فاش کر دیا۔ اگر آپ یہ بات نہیں کہتے کہ میں اللہ کے یہاں جب شکایت کروں گا تو میں بھی نہیں آتا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے 3 خوبیوں سے نوازا ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ دلی کا بادشاہ اس وقت کا خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ تھا۔ بادشاہ چھوٹی سی دکان چلاتے، کہتے ہیں فجر میں تھک جاتا ہوں، اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ چھوٹے سے ایک پروگرام ہم چلاتے ہیں اور بٹن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں کمپنیوں میں، جوان ہٹا کٹھا 40 سال والا کہتا ہے اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ پھر کیا امید ہے تجھ سے؟ کل اگر یہ مسئلہ ہمارے یہاں آ جائے، کل اگر یہ کیفیت یہاں آ جائے تو بہنوں کی عزت بچا سکو گے؟ کیا تم اسلام کو بچا سکو گے؟
کیا اپنے بچوں کی زندگی کے تحفظ کر سکو گے جو فجر میں نہیں اٹھتا ہو اور جو یہ کہتا ہو کام کرتے کرتے تھک گیا؟ جو عورتیں ماں بہنیں کہتی کپڑا دھوتے دھوتے تھک گئی، کھانا پکاتے پکاتے تھک گئی، فجر کی نماز نہیں، ظہر کی نماز نہیں، تلاوت نہیں، کیا یہ ماں بہنیں کیا کہو ایسے بچوں کو اور کوئی ایسے اپنے گھر کے مردوں کو کیا اسلام کے لیے تیار کر سکتی ہے؟ لہذا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ تم کو اس طرح لوگ کاٹیں گے، اس طرح سے لوگ تم پر جھپٹیں گے جیسے کوئی بھوکا آدمی دسترخوان پر آ کر کے بھوکے کی حالت میں کھانا کھا کر کے چپت کر دیتا ہے، ایسے تیرے سامنے باطل طاقتیں آ کر کے ختم کر دیں گے۔ صرف نماز پڑھیے، کیا کیجئے؟ پڑھیے، باتیں کم کیجئے، اب وہ کس سے مت سنائیے، وہاں بم گرا دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، عمل کیجئے خود۔ آپ ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہاں تو عمل کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، دعائیں تب جا کر کے لگے گی، ورنہ پھر اس وقت میں 3 طاقتیں متحد ہیں، ایک یہودیت، ایک نصرانیت اور ایک مشرک، جس کو اللہ نے یہاں خود ذکر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی نصرانی ہیں، اور نہ وہ مشرک ہیں، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان حنیفہ۔ حنیف کہتے ہیں جو باطل راستے سے کٹ کر کے حق راستے کو قبول کیا ہو اس کو حنیف کہتے ہیں، اسی کو حنیفہ کہتے ہیں۔ حنیفہ کے مطلب ایسا کہ باطل کو سب کاٹ دیا ہو اور حق پر وہ قائم ہو۔ قائم رہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم رہے حق پر، کتنی باطل ان کے سامنے آئی، نمرود آیا آگ جلا دیا، اللہ اکبر، لیکن کیا ڈٹے رہے، قائم رہے، کچھ بھی ہو جائے کیا کرنا ہے کر لے۔ اور پھر اللہ کی بھی عجیب و غریب شان ہے، حضرت جبریل آ کر کے پوچھتے ہیں کچھ مدد کروں؟ کہا کہ تو میری کیا مدد کرے گا؟ کہا کہ طوفان لاؤں گا، اڑا دوں گا آپ کو، بارش برسواؤں گا، ٹھنڈا کر دوں گا۔ کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے پاس سے۔ کہا کہ وہ اللہ دیکھ نہیں رہا، میں تو دوستی انہیں سے کیا ہوں۔ کس سے کیا ہوں؟ اللہ سے کیا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے اگر میرے دوست کو آگ میں جلنا پسند ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستی تو ایسے اللہ سے ہو۔ حضرت جبریل بھی ٹھنڈے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ ٹھنڈے ہو گئے۔ بنیے اس پرندے کی طرح، بنیے اس پرندے کی طرح، حوصلہ رکھیے، دین کی خدمت کے لیے تیار رہیے، آپ آگے بڑھیے، چاہے سبحان اللہ پڑھ کر کے آگے بڑھیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے آگے بڑھیے، 2 روپیہ صدقہ خیرات کر کے آگے بڑھیے، سچ بول کر کے آگے بڑھیے، کیجئے نیکی کا کام اس پرندے کی طرح جو پرندہ حضرت جبریل کے سامنے آ کر کے 2 قطرہ پانی اپنے منہ سے ٹپکا کر کے چونچ سے جا رہا ہے، دیکھ کر کے حیران ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام۔ کہا کہ اللہ اس پرندے کے 2 قطرے سے کیا اتنی بڑی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کہا کہ پوچھ اس پرندے سے۔ حضرت جبریل پوچھیں، کہا کہ پرندہ تیرے 2 قطرے سے اتنی بڑی آگ نمرود کی ٹھنڈی ہوگی؟ کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دیا ہے، میں اپنا کام کر دیا، بجھانا تو اس کا کام ہے۔ ارے وہ جنگ کو ٹھنڈا اللہ کرے گا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب باطل آگ بھڑکائیں گے جنگ کی، اس آگ میں پانی ہم ڈالیں گے، اللہ پر۔ لیکن کب ڈالے گا؟ جب ہم وضو کریں گے۔ کب ڈالے گا؟ جب ہم آنکھ سے آنسو کا پانی گرائیں گے۔ کب گرائیں گے؟ جب ہم سجدے میں جا کر کے روئیں گے، اے اللہ یہ مصیبت ہے، یہ دشمن کی طاقت ہے، آپ روئیے تو، آپ تو اللہ سے مانگیے تو، یہ مت اطمینان ہو کر کے بیٹھ جاؤ میرے دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہ یہ مصیبت وہاں ہے۔ آقا نے فرمایا جب مصیبت وہاں آئے گی تو پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہوگی۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ اسے اس پرندے کا جذبہ رکھیے جو اپنے چونچ میں، اپنے منہ میں 2 قطرہ پانی ڈال کر کے کہتا ہے بجھانا کام تو اللہ کا ہے، میرا کام تو 1 قطرہ ڈالنے کا ہے۔ اتنی طاقت ہے تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لے میرے خلیل کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اے پرندہ تم نے کیا کیا؟ تو اس وقت میں یہ کہوں گا اے اللہ جتنی طاقت تو دیا تھا 1 قطرہ میں ڈال دیا تھا، بجھانا تو تیرا کام، اللہ بجھایا نہیں بجھایا۔ تو حنیف اس کو کہتے ہیں کہ جو باطل سے بالکل کٹ کر کے حق کے راستہ کو قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں پکا سچا مسلمان۔ اللہ نے اس فرمایا حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے سچے مسلمان تھے، اسی لیے آقا نے فرمایا میرے دادا ہیں، وہ کون ہے؟
میرے ابا حضرت ابراہیم اور حضرت آدم اور دادا میرے یہ حضرت عبداللہ میرے والد اور دادا میرے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، میں ان کی نسل سے آیا ہوں۔ اسی لیے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کیا، ایک جگہ نام شامل کیا، معلوم کیا کہتے ہیں اس کو؟ درود ابراہیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ یاد ہے کہاں پڑھتے ہیں؟ دعوت ولیمہ میں ہے، نماز میں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کتنی مرتبہ شامل کیے؟ 2 مرتبہ نبی نے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر تو درود شریف پڑھنا میرا حق ہے، آپ کا نام لے کر کے پڑھنا میرا حق ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا یہاں بیچ میں کیسے نام آ گیا؟ کہا کہ جب ان کو اللہ انعام دے رہا تھا تو نہ بیٹے کے لیے مانگا نہ بیوی کے لیے مانگا، بلکہ مانگا تو صرف میرے لیے مانگا، لہذا میرے اوپر ان کا احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ جب کعبہ بنا لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے پوچھا کچھ انعام چاہیے؟ کہا کہ اگر دینا ہے تو سب سے اعلیٰ انعام دیجئے کہ محمد الرسول اللہ کے میرے خاندان میں پیدا کر دیجئے۔ تو انہوں نے مجھے مانگا تھا انعام میں، تو میرے اوپر ان کا احسان ہے کہ اپنے درود اور سلام میں ان کا نام شامل کر دو، قیامت تک کہ میری امت بھی ان پر سلام پڑھتے رہے گی۔ لہذا آج کو اگر درود شریف سے ابراہیم کا لفظ نکال دے تو درود مکمل نہیں ہے۔ اور پھر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لا کر کے فٹ کیا؟ نماز میں فٹ کیا اس درود کو۔ اور تمام فقہاء نے فرمایا نماز میں جو درود پڑھی جائے گی کون سی درود؟ درود ابراہیمی پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی، یہی درود پڑھی جائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اعتبار سے بھی بعض حصے کو پسند فرمایا، اور جو پورا حج کا حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس لیے پکے سچے مسلمان ہیں، نہ وہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ وہ مشرکوں میں سے ہیں، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے آئے ہیں، اس لیے ان پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا ان اول الناس، ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں بڑے مقرب لوگوں میں سے ہے، اور ان کی امت بھی بڑی مقرب ہے۔ وہذا النبی، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یعنی محمدی امت یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ واہ، اللہ نے ہم سب کی تعریف کیا ہے، لیکن ہم کام کیا کر رہے ہیں خود غور کیجئے۔ آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تو مومنین کا دوست ہے۔ یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ نبی کا ذکر فرمایا۔ صحابہ ایک مرتبہ صفہ پر بیٹھ کر کے تذکرہ کر رہے تھے کہ عجیب ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، میرے نبی کو کیوں نہیں کہا خلیل؟ خلیل کے معنی دوست، تو دوستی تو ایک سے ہوتی، سب سے تو نہیں ہوتی ہے، دوستی ایک سے ہوتی ہے، 2-3 سے دوستی کریں گے تو کچا۔ تو حضرت اللہ نے تو دوستی کر لی حضرت ابراہیم سے، اور ان کو لقب دے دیے خلیل اللہ، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، یہاں کہے دوستی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صحابہ محبت میں تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول حجرے سے نکلے اور یہ فرمایا تیری بات بڑی اچھی لگی، اس لیے میں آرام کو چھوڑ کر کے تیرے پاس نکل کر کے آیا ہوں۔ جب اچھی بات کریں گے تو اچھا لگے گا، تاکہ تیری بات سنا۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے، لیکن تجھے پتا ہے مجھے اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے۔ اب یہ حبیب اور خلیل کا فرق ہم لوگ تو نہیں جان سکتے، ہم لوگ تو صرف کباب کا ٹیسٹ جانتے ہیں نا۔ یہ عجیب کھانے کا ایک مرغی 1000 نام ہے، یہ افغانی کباب ہے، یہ تو سوڈانی کباب ہے، یہ تو یہ عربین ہے، تو یہ کہاں کا ہے، یہ کہاں کا ہے، اور ہے ایک مرغی ہے، اور اس کا ٹیسٹ ہم لوگ لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو حبیب اور خلیل کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے، خلیل دوستی چاہا، اے اللہ ہم سے آپ دوستی کر لیجئے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو دوستی کے لیے خود مانگے، آپ میرا دوست بن جائیے، آپ ہم کو دوست بنا لیجئے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ خود اللہ نے مجھ سے دوستی کیا ہے،
ہم نے ابھی کہا بھی نہیں تھا، لیکن پہلے اللہ نے مجھے دوستی کر لی ہے، تو یہ پیشکش اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے، اور خلیل کی پیشکش خلیل کی طرف سے ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھے حبیب اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے۔ ہر حال میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا مقام، آپ کی دین بہت اونچا ہے، اس سے جڑے رہیے۔ کیا یہ جڑے رہیے، گھبرائیے نہیں، مایوس نہیں ہوئیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، ادھر ادھر مت بھٹکیے، ایک اسلام پر قائم رہیے، سبق لیجیے، عبرت لیجیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کہہ رہے ہیں ہم کو ایمان پیارا ہے نہ کہ یہ دنیا پیاری ہے، اور اس نام سے وہ شہید ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے بزدل مت بنو، فجر کے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اٹھیں گے، اٹھائیں گے، محلے میں ایک بیداری پیدا کیجیے۔ بزرگ حضرات ماشاءاللہ گھر میں نماز مت پڑھیے، آئیے جس کو آنا ہے، ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو آپ گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ سے تو مسجدیں آباد رہنی چاہیے، آپ سے تو بالکل فجر آباد ہونی چاہیے۔ یہ ہٹے کٹے نوجوان 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ کمپیوٹروں میں کام کر کے دنیا بناتے ہو، 10 منٹ اٹھ کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تو تجھ سے مستقبل کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے جوانوں اٹھو، چھل مچا دو اور مسجدوں میں ایک ماحول بنا دو، انشاءاللہ اس سے ہی کامیابی آئے گی، رحمتیں اترے گی۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو